ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين بزرگان ملت، عزیزان گرامی، بھائیوں اور دوستوں، ابھی میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت تلاوت کی۔ اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو خطاب کیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ قرآن کریم کی مختلف آیتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو خطاب کر کے مختلف ہدایتیں دی ہیں۔ اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو تقوی اختیار کرنے کی تلقین کی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو۔ قرآن کریم کی مختلف آیتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو۔ ایک جگہ اللہ رب العزت نے فرمایا والعاقبۃ للمتقین، بہترین انجام متقیوں کے لیے ہوگا۔ قرآن کریم کے بارے میں اللہ نے فرمایا ھدی للمتقین، یہ کتاب متقیوں کے لیے، تقوی اختیار کرنے والوں کے لیے ہدایت ہے، رہنمائی کی کتاب ہے۔ اس دنیا کے اندر اللہ رب العزت نے اس لیے بھیجا کہ ہم تقوی والی زندگی اختیار کر کے اس دنیا سے جائیں۔ شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جو میدان محشر ہوگا، جہاں اولین و آخرین تمام کے تمام لوگ جمع ہوں گے، وہ متقیوں کے جشن کا دن ہوگا۔ وہ گویا کہ متقیوں کی شادی کے لیے اجتماع منعقد ہوگا۔ متقیوں کے لیے اس دن خوشخبری اور بشارت ہوگی۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، تقوی کیا چیز ہے؟ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ تقوی بیداری کا نام ہے۔ انسان بیدار ہو جائے، انسان باشعور ہو جائے، انسان خبردار ہو جائے، انسان اس دنیا کے اندر آنے کے مقصد کو سمجھ جائے،
یہ سمجھ جائے ربنا ما خلقت ھذا باطلا، پروردگار اس کائنات کو آپ نے یوں ہی نہیں بنایا ہے۔ انسان یہ سمجھ جائے کہ اس دنیا کے اندر آنے کا ہمارا ایک مقصد ہے، اس دنیا کے اندر زندگی گزارنے کے کچھ اصول ہیں، اور جب انسان کی زندگی کے اندر تقوی پیدا ہو جائے، خدا کا خوف پیدا ہو جائے، اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے، اللہ رب العزت نے بشارت سنائی وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو خدا کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر جائے اس کے لیے دو جنتیں ہوں گی۔ جب تقوی کی صفت انسان کے اندر پیدا ہو جاتی ہے تو انسان کے سونے کا طریقہ درست ہو جاتا ہے، جاگنے کا طریقہ درست ہو جاتا ہے، کھانے کا طریقہ درست ہو جاتا ہے، پہننے کا طریقہ درست ہو جاتا ہے، چلنے کا طریقہ درست ہو جاتا ہے، کاروبار کرنے کا طریقہ درست ہو جاتا ہے، ملنے کا طریقہ درست ہو جاتا ہے، محبت کرنے کا طریقہ درست ہو جاتا ہے، رشتہ داری کو نبھانے کا طریقہ درست ہو جاتا ہے۔ جب انسان کی زندگی کے اندر خدا کا خوف پیدا ہو جاتا ہے تو انسان کامل انسان بنتا ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے ایک صاحب بیعت ہوئے، سرکاری ملازم تھے، سرکاری ملازم ہونے کی بنیاد پر بہت رشوتیں لیا کرتے تھے، لیکن جب حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت ہو گئے اور بیعت ہونے کے نتیجے کے اندر جو خدا کا خوف پیدا ہوا تو جو رشوت کے پیسے لیے تھے انہوں نے، جو حرام کے پیسے انہوں نے دوسروں سے ناجائز طریقے سے لیے تھے، لاکھوں میں پہنچتے تھے، اس زمانے کے اندر وہ پیسے لاکھوں میں پہنچتے تھے۔ وہ صاحب نے دور دور جا کر کے سفر کر کر کے آدمی کو تلاش کر کر کے ان کے رشوت کے پیسے واپس کیے، حرام کے پیسے واپس کیے۔ جب انسان کا اندر بنتا ہے تو انسان کے عمل درست ہوتے ہیں، انسان کے کام کرنے کا طریقہ درست ہوتا ہے، حلال پر انسان قناعت کرتا ہے، حرام سے انسان دور ہو جاتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے تقوی کی زندگی اور تقوی کی صفت ہمارے اندر کس طرح پیدا ہوگی اس کو بھی بتلایا۔ کونوا مع الصادقین، سچے اور اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کرو، متقیوں کی صحبت اختیار کرو، بزرگوں کی صحبت اختیار کرو۔ تقوی کی صفت آپ کے اندر پیدا ہو، صحبت کے نتیجے میں انسان کامل بنتا ہے، اور اسی صحبت کے نتیجے میں انسان غلط سے غلط راستے پر بھی چلا جاتا ہے۔ اچھے لوگوں کی صحبت سے قرآن نے کہا کہ آپ کے اندر تقوی کی صفت پیدا ہو۔ قرآن نے کہا تقوی اختیار کرو، اور اس کا راستہ یہ ہے کہ تم نیک لوگوں کے ساتھ رہو۔ نیکوں کی صحبت سے انسان کے اندر نیکی پیدا ہوتی ہے، نیکی کے صفات پیدا ہوتے ہیں۔ حضرات صحابہ جس اونچے مقام پر فائز ہوئے ہیں، اس اونچے مقام پر ان کو صحبت نے پہنچایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اٹھنے اور بیٹھنے نے اس بلند مقام پر ان کو پہنچا دیا کہ بڑا سے بڑا ولی پوری زندگی ریاضتیں کرتا رہ جائے، پوری زندگی تہجد پڑھتا رہ جائے، پوری زندگی نیک عمل کرتا رہ جائے، حضرات صحابہ کے پاؤں کے دھول کو نہیں پہنچ پائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج کے دن اگر کوئی احد پہاڑ کے برابر سونا بھی خرچ کرے گا، احد پہاڑ کے برابر سونا بھی خرچ کرے گا، تو میرے صحابہ کے ایک مد خرچ
خرچ کیے ہوئے کو نہیں پہنچ پائے گا. جو میرے صحابہ نے ایک مد کھجور خرچ کیا ہے اللہ کے راہ میں وہ اس کو نہیں پہنچ پائے گا. صحبت سے انسان اس کمال کو پہنچ جاتا ہے. اور یہ صرف اچھے لوگوں کے صحبت کے اثرات انسانوں پہ نہیں جانوروں پہ بھی پڑتے ہیں. کتا ایک ناپاک جانور ہے لیکن جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف کا تذکرہ کیا کہ چند لوگ تھے اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے ظالم بادشاہ سے ڈر کر کے بھاگ گئے کہ کہیں یہ ظالم بادشاہ ہمارے ایمان کو کھینچ نہ لے, ہمیں ایمان سے پھرنے پر مجبور نہ کر دے. غار میں جا کے چھپ گئے تھے. ان 7 لوگوں میں ایک کے ساتھ ایک کتا بھی چلا گیا تھا. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے بار بار ان کا تذکرہ کیا. سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ 3 لوگ تھے, چوتھا کتا تھا. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ 6 لوگ تھے, 7واں کتا تھا. بار بار اللہ تعالیٰ نے اس کتے کا تذکرہ کیا ہے. اور حضرات علماء نے لکھا ہے کہ یہ کتا جنت میں جائے گا. صحبت کے یہ اثرات تھے. نیک لوگوں کے ساتھ اٹھنے اور بیٹھنے کے یہ اثرات تھے کہ جانور کے اندر یہ تبدیلی پیدا ہو گئی اور جانور کو وہ مقام مل گیا جو انسان سوچ نہیں سکتا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھے لوگوں کی دوستی کی مثال اور برے لوگوں کی دوستی کی مثال کیا ہے. بہت آسان لفظوں میں آپ نے فرمایا. آپ نے فرمایا کہ اچھے لوگوں کے دوستی کی مثال جیسے کہ آپ کے عطر فروش سے دوستی ہو جائے. آپ عطر فروش کے پاس بیٹھیں گے, ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کو عطر ہدیہ دے دے کہ دوست آیا ہے, یہ ہدیہ نیا عطر آیا ہے, لے جاؤ. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ عطر آپ کو لگا دے اور دن بھر کے لیے آپ کا قلب و جگر معطل ہو جائے. اور اگر یہ دونوں بات نہیں بھی ہوئی تو جتنی دیر آپ اس کے دکان میں بیٹھیں گے خوشبو سے آپ معطر رہیں گے, آپ کی طبیعت باغ و بہار رہے. اور برے لوگوں کے دوستی کی مثال ایسی ہے جیسے کہ لوہار جو بھٹی کے اندر آگ جلا کر کے لوہے کو گرماتا اور تپاتا ہے. آپ اس کے پاس جائیں, آپ کا وہ دوست ہے, ہو سکتا ہے کہ وہ پھونک مارے, اس کی آگ کی ایک چنگاری آپ کے کپڑے پر آ کر کے آپ کے کپڑے کو جلا دے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کے جو دھوئیں کے ذرات ہیں وہ آپ کے کپڑے پر لگیں, آپ کا کپڑا کالا ہو جائے. اور یہ دونوں نہیں بھی ہوا تو جتنی دیر آپ وہاں بیٹھیں گے دھوئیں کی بدبو سے آپ کے دماغ پر برے اثرات پڑیں گے, آپ کے قلب و جگر پہ, آپ کے ذہن پہ ایک برے اثرات پڑیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھے لوگوں کی مثال یہ ہے اور برے لوگوں کی مثال یہ ہے. امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ انسان کی زندگی میں تقوی کے پیدا ہونے کے 4 راستے ہیں. ان 4 راستوں سے انسان کی زندگی کے اندر تقوی کی صفت پیدا ہو سکتی ہے. ایک راستہ تو وہی ہے جو قرآن کریم میں اللہ نے بتایا کونوا مع الصادقین, اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کرو. نیکی کی صفت آپ کے اندر پیدا ہوگی, تقوی کی صفت آپ کے اندر پیدا ہوگی, خدا کا خوف آپ کے اندر پیدا ہوگا. دوسرا راستہ یہ ہے کہ آپ اچھے آدمی کو دوست بناؤ, جسے آپ یہ اختیار دو کہ بھائی اگر میں کوئی غلط کام کروں تو مجھے میری غلطی پر ٹوکو, مجھے میری غلطی پر متنبہ کرو,
میں اگر کوئی غلط بات کہتا ہوں، میں اگر کوئی غلط کام کہتا ہوں تو مجھے آپ اس پہ روکو ٹوکو۔ اس طریقے سے بھی انسان اچھائی پر چل کر کے برائی سے دور ہو سکتا ہے۔ اور تیسرا راستہ یہ ہے کہ آپ اپنے دشمنوں سے سیکھو۔ آپ کی جو دشمن ہوتے ہیں ان کو آپ کے بارے میں وہ عیوب بھی معلوم ہوتے ہیں جو فرشتوں کو بھی نہیں معلوم ہوتے ہیں۔ حکیم لقمان سے کسی نے پوچھا کہ آپ نے ادب کہاں سے سیکھا؟ تو انہوں نے کہا میں نے اپنے دشمنوں سے سیکھا۔ میں نے اپنے دشمنوں کو دیکھا کہ جس چیز پر وہ نکتہ چینی کرتے ہیں میں ان سے باز آ گیا۔ میں نے اپنے دشمنوں کو دیکھا کہ جس چیز کے پیچھے پڑتے ہیں میں اس سے رک گیا۔ اور چوتھا راستہ یہ ہے کہ انسان محاسبہ کرے۔ جب انسان دن بھر کام کر کے رات میں سونے کے لیے جاتا ہے تو سونے سے پہلے آدھا گھنٹے کے لیے وہ اپنے دن بھر کے احوال کا جائزہ لے۔ میں نے کیا کیا؟ صبح میں اٹھا تھا، میری نماز ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ کون سی نمازیں میری چھوٹ گئی؟ میں نے کتنے لوگوں سے ملاقات کی؟ کون سے میں نے غلط کام کیے؟ کون سی بات میں نے جھوٹ کہی؟ کہاں پر میں نے غلط پیسے کمائے؟ انسان سوچے، اور جو غلط کام دن بھر میں اس کو محسوس ہو، سونے سے پہلے وہ ان چیزوں سے توبہ کرے۔ سچے دل سے جب انسان توبہ کرتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب له، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہوتا ہے جیسے اس نے گناہ کیے ہی نہیں۔ لیکن شرط اس بات کی ہے کہ توبہ اس طرح ہو کہ ان کے اندر ندامت ہو، شرمندگی ہو، خدا کا خوف ہو کہ میں نے یہ کام غلط کیا ہے، آئندہ نہ کرنے کا عزم ہو کہ آئندہ میں انشاءاللہ نہیں کروں گا، اور اللہ کے سامنے معافی کا خواستگار ہو، اللہ کے سامنے معافی کا طالب ہو۔ جب ان تین صفات کے ساتھ انسان توبہ کرتا ہے، ان تین باتوں کا خیال کر کے انسان توبہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے توبہ کو قبول کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو نیکی کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، ایک حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کن عالما، عالم بنو، دین کا علم حاصل کرنے والے بنو، او متعلما، یا علم کے سیکھنے والے بنو، او مستمعا، علم کو سننے والے بنو، او محبا، یا علم سے محبت کرنے والے بنو، ولا تکن خامسا، پانچویں شخص مت بنو، علم والے سے بغض رکھنے والا مت بنو۔ یہ علم وہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو انسان سیکھتا ہے اور دوسروں کو سکھلاتا ہے یہ اس کے لیے ایک صدقہ جاریہ ہوتا ہے۔ انسان مر کر کے اس دنیا سے چلا جاتا ہے لیکن اس کا علم زندہ رہ جاتا ہے، اور جتنے لوگ اس علم پر عمل کرتے ہیں، ان کے بتائے ہوئے باتوں پر عمل کرتے ہیں، کرنے والوں کو جو ثواب ملتا ہے اتنا ہی ثواب علم کے سکھلانے والوں کو بھی ملتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علم پر عمل کرنے والوں کے نیکی میں ذرہ برابر کمی نہیں کی جاتی ہے۔ بزرگوں اور دوستوں، ایک آخری بات کہہ کے میں بات ختم کروں گا۔ آج جو کچھ بھی ہمارے سامنے حالات ہیں، پوری کوشش اس بات کی ہے کہ مسلم سماج سے، مسلمانوں کی نسلوں سے ایمان کو کھرچ کر کے نکال دیا جائے، اور اس کے پیچھے مکمل پلاننگ ہو رہی ہے، منصوبہ بند طریقے سے کوششیں ہو رہی ہیں۔ آج کے ان حالات کے اندر ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اپنے ایمان کی حفاظت کریں۔
قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے تقوی اختیار کرنے کی تعلیم دینے سے پہلے ہمیں ایمان والا کہا ہے. یا ایھا الذین آمنوا، ہمیں یہ ٹٹولنا ہوگا کہ ہمارے پاس یہ ایمان کی دولت ہے بھی کہ نہیں. اور جو ہمارے بچے ہیں جو اسکولوں میں جا رہے ہیں، سرکاری اسکولوں میں پڑھ رہے ہیں، سرکاری اسکولوں کے نصاب کے اندر اس تیزی کے ساتھ تبدیلی ہو رہی ہے اور اس طرح کے نصاب تیار ہو رہے ہیں کہ آنے والے وقتوں کے اندر آپ کے بچے کو قرآن کی سورتیں یاد ہو یا نہ ہو، ان کو گیتا کے شلوک یاد ہوں گے، اس کو رامائن اور مہا بھارت کی کہانیاں یاد ہوں گی، لیکن قرآن کریم کی آیتیں ان کو یاد نہیں. یہ اس بات کی کوشش ہے. لیکن ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اپنی نسلوں کے ایمان کی حفاظت کی ذمہ داری لیں اور ہم اس بات کی کوشش کریں. حضرت یعقوب علیہ السلام نبی ہیں، ان کے بیٹے نبی ہیں، اور یعقوب علیہ السلام اپنے مرنے کے وقت اپنے بچوں سے یہ سوال کرتے ہیں، ماذا تعبدون من بعدی، کہ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ ان کے بچے کہتے ہیں، نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و الہ واحدا، کہ ہم آپ کے رب ابراہیم اور اسحاق کے رب ایک رب کی عبادت کریں گے. یہ اپنے بچوں کو حضرت یعقوب جاتے جاتے نصیحت کر کے جاتے ہیں، وصیت کر کے جاتے ہیں. آج ہر مسلمان کی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ وہ اپنے بچوں کے ایمان کی حفاظت کرے اور اپنے جانے سے پہلے اس بات کی ضمانت لے کر کے جائے کہ میرا بچہ ایمان کی حالت میں کھڑا ہے. اللہ تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.